اگر آپ کے بچے کی عمر 6 ماہ سے کم ہے تو ان کو آپ جو اورل فیڈ ہے وہ کنٹینیو رکھیں تاکہ بچے ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں۔ دوسری کیٹیگری، اگر بچوں کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہے تو ان کو آپ لو اوسمولار او آر ایس جو ڈبلیو ریکمنڈڈ او آر ایس ہوتا ہے آپ وہ سٹارٹ کر دیں۔ ایک ساشے کو آپ 500 ایم ایل کے اندر ڈائلیوٹ کریں اور صرف ایسے بچوں کو دینا شروع کر دیں تاکہ بچے خدا نخواستہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں، ان کا ہائیڈریشن سٹیٹس مینٹین رہے انٹل انلیس آپ ہاسپٹل کی طرف رجوع کر لیں۔ میں والدین بچوں کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو آپ بچوں کا کھانا پینا ہرگز بند نہ کریں، آپ ان کو ڈائٹ کنٹینیو رکھیں، آپ اس میں جو سافٹ ڈائٹ ہوتی ہے آپ اس پہ ان کو کنورٹ کر دیں، جن میں کیلا، کھچڑی، مونگ کی دال اور اس کے علاوہ یوگرٹ، فروٹس، یہ چیزیں آپ ان کی کنٹینیو رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کو میٹھی چیزیں ہرگز نہ دیں، کیونکہ میٹھی انتڑیوں میں جائیں گی ہاضمے کے وقت تو پانی کو وہ اور زیادہ کیچ کریں گی، جس کی وجہ سے جو بچوں کا پاخانہ ہے اس میں اور زیادہ پانی کا اخراج ہونے لگ جائے گا۔ بچے کا ویٹ 10 kg تک ہے تو آپ ان کو 10 mg تک دیں زنک، اور اس سے زیادہ ہے تو آپ ان کی ایج کے اکارڈنگلی اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے کنسلٹ ضرور کریں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ زنک کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ وہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا، وہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور جو انفیکٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں انتڑیوں میں انفیکشن والا مادہ ہوتا ہے، بچوں کی انتڑیوں میں سوزش کر رہا ہوتا ہے اور ان کا جو پخانہ ہوتا ہے وہ پتلا کر رہا ہوتا ہے، تو زنک اس سٹیٹ میں بھی بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ان انفیکشن سے بھی بچوں کو مزید خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ان پروبایوٹکس بھی بچوں میں انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ اب بات ہوگی کچھ ایسے سائنس کے حوالے سے، اگر بچوں میں لوز موشن اور وومٹنگ کا شکار ہو گیا اور ساتھ یہ سائنس دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ ایسے الارمنگ سائنس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو فوراً ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور ڈی ہائیڈریشن سے ان کو بچایا جا سکے۔ تو سر فہرست یہ ہے کہ آپ کا بچہ تھوڑا سست ہونے لگ گیا ہے، نڈال ہونے لگ گیا ہے، لیتھارجک ہونے لگ گیا ہے، لیزینس کے ایلیمنٹ زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کا جو سر کا تالو ہوتا ہے وہ اگر بیٹھنے لگ گیا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے ڈی ہائیڈریشن کا، جسم میں جو پانی ہے اس کی کمی واقع ہونے لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا منہ خشک ہونے لگ گیا ہے، وہ رو رہے ہیں تو آنکھوں سے جو آنسو ہے وہ صحیح سے نہیں بہہ رہے، آنکھوں کا پانی جو ہے وہ خشک ہونے لگ گیا ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ بچوں میں ڈی ہائیڈریشن ہونے لگ گئی ہے۔ بچوں کی جو جلد ہے وہ خشک ہونے لگ گئی ہے، جلد کے نیچے جو پانی ہے جس کو ہم پنچ کر کے سکن کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم ٹرگر پریشر کہتے ہیں سکن کا، اگر وہ کم ہونے لگ گیا ہے تو بھی بچے ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہونے لگ گئے ہو، فوراً آپ ان کو ہاسپٹلس کی طرف لے کے جائیں۔